مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب دیکھتا ہوں کہ غیر شیعہ دیگر مسالک کے ذہنوں میں جو غلط فہمی تشیع کے بارے میں ہے، دلائل کہاں سے، اس غلط فہمی کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہی جعلی تشیع، ان کے پاس تمام ثبوت جعلی تشیع کے ہیں۔ وہ شرک ان میں دیکھتے ہیں، وہ غلو ان میں دیکھتے ہیں، وہ انحراف ان میں دیکھتے ہیں، وہ بے حرمتی ان میں دیکھتے ہیں، اور بدنام جعفری تشیع کو کرتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ آپ جعلی تشیع میں ایک غلطی دیکھ کر جعفری تشیع کو متہم نہ کرو۔ جعفری تشیع وہ ہے کہ جس کے سامنے آپ کے امام آ کے خمیدہ ہوتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں اس کے اوپر، اور امام جعفر صادق اگر سند دیں گے تو امام ابو حنیفہ عالم و فقیہ شمار ہوں گے، ورنہ تو امام ابو حنیفہ کی تعلیم بھی مشکوک ہو جائے گی۔ اگر آپ جعلی تشیع کو دستاویز قرار دو گے، جعلی تشیع کو سند قرار دو گے، اور سند ادھر سے لے کر حملہ جعفری تشیع کے اوپر کرنا، یہ خیانت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وضاحت کریں، اور الحمدللہ ابھی ہیں ایسے علماء اہل سنت کے جو یہ فرق بیان کرتے ہیں کہ جعلی اور جعفری الگ کر کے بتاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ جعلی شیعہ ہے، یہ جعفری شیعہ ہے۔ جعفری وہ مسلک ہے، وہ دین ہے کہ تمام مسالک کے علماء، بلکہ ان کے قائدین امام ابو حنیفہ، امام مالک، یہ خود آ کر امام صادق کی شاگردی اختیار کرتے ہیں، اور امام صادق کو پتہ بھی ہے کہ یہ میری امامت کے قائل نہیں ہے۔ امام کو پتہ تھا اپنے شاگردوں میں کون میری امامت کا قائل ہے اور کون امامت کا قائل نہیں ہے، اور امام نے اپنی کلاس سے اٹھایا نہیں کہ تو خلفاء کا پیروکار ہے، تو میری کلاس میں کیا کر رہا ہے۔ جعفری سلسلہ، جعفری طریقہ تعلیم یہ ہے۔ امام صادق کی اگر تعلیم ہے تو آپ تمام مسالک کے علماء آئیں، طلبہ آئیں، آپ کے پاس تعلیم حاصل کریں، آپ ان کو تعلیم دو، اور یہ نہ فرق کسی کو محسوس ہو کہ شیعہ شاگرد کو علیحدہ تعلیم دے رہے ہیں، سنی کو علیحدہ تعلیم دے رہے ہیں، اور ایسی تعلیم دو، سنی طالب علم کو، سنی عالم کو ایسی تعلیم دو کہ جب اس سے عمر پوچھی جائے تو کہے یہی 2 سال جو جعفر صادق کی خدمت میں گزرے یہی میری عمر ہے، باقی ضائع ہے۔ امام ابو حنیفہ 2 سال امام صادق علیہ السلام کے پاس انہوں نے تلمذ کیا ہے، پڑھا ہے، اور کسی نے پوچھا امام ابو حنیفہ سے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو انہوں نے کہا 2 سال۔ مثلا 60 سال کی عمر میں ان سے جب کسی نے پوچھا کتنی عمر ہے تو انہوں نے کہا 2 سال۔ تعجب سے لوگوں نے کہا کہ آپ 2 سال کے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں پیدائش کے لحاظ سے دیکھیں تو مثلا زیادہ عمر کا ہوں، لیکن وہ باقی ساری ضائع عمر ہے۔ میں جس کو عمر شمار کرتا ہوں وہ وہی 2 سال ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں نے گزارے ہیں، اور یہ انہی کا کہنا تھا، یہ قول ان کا بہت مشہور ہے، لولا سنتان لہلک نعمان، اگر یہ 2 سال نکال دو نعمان کی زندگی میں، ابو حنیفہ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں رہتا پیچھے۔ یعنی امام صادق علیہ السلام کا جعفری سلسلہ یہ ہے، اور جس کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے وہ جعلی ہے، وہ جعلی تشیع ہے جس کے اندر دوسرے مسالک کی بے حرمتی عبادت سمجھی جاتی ہے، لعن طعن عبادت سمجھی جاتی ہے۔ نہ خیر، جعفری مذہب میں دوسرے مسلک کے شاگرد کو لو، وہ آیا ہے سنی بن کر اور سنی ہی رہا، یوں نہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے پہلے اسے کلمہ پڑھوایا کہ ادھر پہلے توبہ کر پھر اس کے بعد تجھے درس پڑھاتا ہوں۔ جس نظریے پر ہے ٹھیک ہے، اگر تو علم حاصل کرنے آیا ہے، ہمارے ہاں شرط نہیں ہے، آپ جس رائے کے معتقد ہو اور میں آپ کو دین پڑھاتا ہوں، اور دین پڑھا دیا۔ آج جو بھی مدعی ہے تشیع کا، آسان ہے اس کو پرکھنا، اس وقت کسوٹی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ تشیع جعفری ہے، یعنی تشیع تبیین جعفری و تفسیر جعفری رکھتا ہے۔ اگر آپ کی تعلیمات اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں تو شیعہ ہیں، اگر
جعفر صادق علیہ السلام کی تبیین کے ساتھ کوئی مماثلت نہیں رکھتی، یہ شیعہ نہیں ہیں۔ یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے، مخالفین کو معلوم ہونی چاہیے، دیگر مسالک کو معلوم ہونی چاہیے، علماء کو معلوم ہونی چاہیے، شیعہ کو معلوم ہونی چاہیے، سنی کو معلوم ہونی چاہیے کہ شیعہ کہتے کس کو ہیں۔ ہر چرسی شیعہ، ہر بنگی شیعہ، ہر شرابی شیعہ، ہر بنگڑالو شیعہ، ہر دمالی شیعہ، ہر مست شیعہ، ہر نشئی شیعہ، یہ کس نے کہا یہ شیعہ ہیں؟ تشیع کی بنیاد ہے جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات گمشدہ نہیں ہیں، کسی صندوق میں بند نہیں ہے کہ وہ ملے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات اصول کافی، فروع کافی اور ان حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تمام روایات امام صادق علیہ السلام کی، کوئی چھوٹا جزئی مسئلہ بھی نہیں ہے جو نہ موجود ہو، ان کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ خوب پڑھ کے دیکھ لیں آپ، ان میں امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، دین کی تبیین کس طرح سے کی ہے، توحید امام صادق علیہ السلام نے کیسے پیش کی، نبوت کیسے پیش کی، قیامت کا کیا تصور دیا، اور دین کے ارکان، نماز کو کیا پیش کیا، روزے کو کیسے پیش کیا، اور دیگر تمام ارکان کی کس طرح سے تبیین کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ یہ جعفری مسلک کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو مطابقت نہیں رکھتا وہ تشیع نہیں ہے، وہ حکومتی تشیع ہے، وہ MI6 کا تشیع ہے۔ MI6 وہی بنو امیہ جنہوں نے تشیع کو روکنے کے لیے، خصوصاً جو تشیع اس وقت جعفری تشیع جو زندہ ہوا ہے اور متعارف ہوا ہے اس صدی میں، وہ امام خمینی کے ذریعے، تو آپ یوں کہیں کہ تشیع خمینی، اس کو بھی پرکھ لیں آپ، امام خمینی کے راہ کو امام صادق علیہ السلام کے تشیع پہ پرکھیں۔ یہ ہمارے پاس کسوٹی ہے، توجہ فرمائیں۔ امام صادق علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جو کچھ میرے نام سے، جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے، اور ہمارے آباء اور ہمارے ابناء ائمہ کے نام سے، اہل البیت کے نام سے دین کے طور پر جو چیز آپ تک پہنچے، اسے قرآن پہ پرکھو۔ قرآن کسوٹی ہے، قرآن پیمانہ ہے، قرآن بنیاد ہے، اسے قرآن پہ پرکھو۔ اگر قرآن کے ساتھ اس کی مطابقت ہے تو جو چیز قرآن کے موافق اور قرآن کے مطابق ہے، یہ جعفری ہے، یہ شیعہ ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ اور اگر ہم سے منسوب، امام صادق اپنا فرما رہے ہیں کہ مجھ سے منسوب کوئی بات آپ تک پہنچے اور آپ اس کو قرآن پہ پیش کرو اور وہ قرآن کے مخالف نکلے، تو یقین جان لو کہ یہ ہماری بات نہیں ہے۔ یہ کسی نے جہالت کی وجہ سے، یا کسی نے مکر کی وجہ سے، فریب کی وجہ سے، فتنے کی غرض سے کسی نے یہ گھڑ کے ہم سے منسوب کر دی ہے یہ بات۔ امام نے فرمایا کہ اس کو دیوار پہ دے مارو، پٹک دو اس بات کو دیوار پر، پھینک دو اس کو دور، کہ یہ دین نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے مسلک کی کسوٹی قرآن ہے، اور آج تشیع اور اسلام کی کسوٹی امام صادق علیہ السلام کا مسلک ہے۔ یعنی آج جو بھی شیعہ کے نام سے کہیں بھی ہے، خواہ وہ فقہ ہے، وہ اعتقاد ہے، وہ عقیدت ہے، وہ جو بھی سلسلہ ہے، تشیع کے نام پر اگر ہے، تشیع کالے کپڑے پہننے سے نہیں ہوتا۔ کالا تشیع امام اتفاقاً بنو عباس نے کالے کپڑے بنو عباس نے شروع کیے تھے پہننا۔ معلوم ہو شیعوں کو کس کی وراثت کس کے پاس آئی ہوئی ہے۔ کالے کپڑے بنو عباس نے شروع کیے تھے پہننا، ایک پہچان اپنی بنا لی۔ اور یہ میٹنگ جو کی انہوں نے، سب کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لوگوں کے طور پر، ایک پہچان کے طور پر، جس میں امام صادق علیہ السلام کو بلایا گیا اور عبداللہ محض کے ہاتھ پہ بیعت کے لیے امام کو کہا گیا کہ یہ مہدی ہیں۔ امام معصوم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ امام مہدی ہیں،
آپ بیعت کریں. اس میں سب سیاہ پوش تھے, کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے, اور امام علیہ السلام نے بتایا ان کو کہ یہ تمہیں دھوکہ دینے کے لیے ہے, یہ سیاہ پوش تمہیں جو کر دیا گیا ہے یہ ان کی وجہ سے ہے, بنو عباس نے یہ آپ کو اس طرح سے بنا دیا ہے. کہا میں نے کہا ہے تمہیں کہ یہ حلیہ بناؤ اپنا. امام صادق علیہ السلام میں نے بتایا ہے تمہیں یہ حلیہ بناؤ اپنا. کس امام نے تمہیں کہا ہے کہ اس طرح سے بناؤ؟ یہ بنو عباس نے شروع کیا. شعار بھی انہوں نے لگائے تشیع والے, اور سیاہ پوش ہوئے, اور اس کے بعد ایک علامت بن گئی ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا جو کچھ بیان ہے, میرا مذہب, مجھ سے منسوب ہر بات قرآن پہ پیش کرو. اگر قرآن کے مطابق ہے تو میری ہے, میں اس کو اون کرتا ہوں, میں اس کو قبول کرتا ہوں, مانتا ہوں کہ یہ میری بات ہے. لیکن اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے, وہ میری بات نہیں ہے, وہ دین نہیں ہے, وہ اسلام نہیں ہے, وہ کسی بھی امام کی بات نہیں ہے. اگر تشیع کے نام پر کوئی سلسلہ قائم ہوتا ہے, اس کو تبیین امام صادق پر پیش کرو کہ آیا یہ مذہب جعفری کے مطابق ہے یا نہیں. کوئی بھی سلسلہ ہو, کچھ بھی کر رہے ہو, جعفری ہو نام آپ, جب جعفری ہو یعنی تبیین جعفری اصل تشیع کی پہچان ہے, تو پھر سارے سلسلے اس کے ساتھ مطابقت رکھو. فرض کرو اگر کوئی شیعہ مخالف ہے, اس شیعہ مخالف کو بھی چاہیے اگر وہ انصاف رکھتا ہے, ضمیر رکھتا ہے, عالم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, تو اس کو یہ تقاضے پورے کرنے چاہیے, جہالت کا ثبوت نہ دے. ہر چیز جو تشیع کے نام پر مشہور ہو جائے اس کو شیعہ مت کہو. امام صادق قبول نہیں کرتے. ایک پورا باب امام علیہ السلام نے ایک صحابی کو الگ سے تعلیم دی, یہ دیگر صحابہ کو نہیں بتایا. امام صادق علیہ السلام کا اسلوب بہت نادر تھا. کئی دفعہ ایک شاگرد کو تعلیم دے رہے ہیں یا ایک گروپ کو, ایک کلاس کو تعلیم دے رہے ہیں, دوسرا بھی آگو سا بیچ میں آ کے بیٹھ گیا. امام علیہ السلام نے موضوع بدل دیا. مثلا اعتقاد پہ گفتگو فرما رہے تھے, فقہ پہ شروع کر دی گفتگو. محسوس تو ہو گیا سب کو, جو پہلے کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے انہیں تو پتہ چل گیا کہ موضوع بدل دیا گیا ہے. بعد میں انہوں نے پوچھا کہ آپ نے موضوع بدل دیا, تو امام نے فرمایا تھا کہ وہ فلاں آ گیا تھا. تو انہوں نے کہا وہ بھی تو اپنا ہی ہے, وہ بھی تو شیعہ ہے, اپنا ہے. امام نے فرمایا اپنا ہے لیکن علیحدہ کلاس کا ہے, اس قابل نہیں ہے, اس کلاس کے قابل, اس مطلب کے لیے ابھی تیار نہیں ہے. آپ توجہ کریں, امام صادق علیہ السلام کے ایک ایک کر کے ایک ایک نقطہ یہ سب کے لیے ہے, عمومی پیمانہ ہے. شیعہ ہوں یا سنی, اگر تشیع کو پرکھنا ہے آج کے زمانے میں امام صادق علیہ السلام کے منہج پر پرکھیں. اگر یہ منہج ہے ان کا امام صادق والا, یہ شیعہ ہیں. اگر نہیں ہے یہ جعلی ہیں, یہ حقیقی شیعہ نہیں ہے. جعفری اور جعلی, جعفری وہ ہیں جن کے تتابع کے مطابقت ہے. جس طرح امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں تشیع کو مسخ کرنے کے لیے بنو امیہ نے بہت کچھ شروع کیا, اسی طرح آج بھی ہے. تشیع کو مسخ کرنے کے لیے آج کے بنو امیہ اور ان کے حربے یہی ہیں. تشیع کے اندر غلو, انحراف, جعلی تشیع, یہ آج کے بنو امیہ کا دلچسپ مشغلہ ہے. اس وقت امام صادق نے ناکام کر دیا ان کا کام. آج جعفری تعلیمات موجود ہیں, محفوظ ہیں. اگر یہ امام صادق علیہ السلام نہ کرتے یہ کام, تو جو چیز تشیع کے نام پر بک رہی تھی وہ اسی کو شیعہ سمجھا جاتا کہ یہی تشیع ہے. جیسے آج جو سوشل میڈیا میں آ رہا ہے دوسرے اس کو تشیع ہی سمجھ رہے ہیں. نہیں ہے. حقیقی تشیع جعفری تشیع ہے, جو امام جعفر, اگر کوئی اپنی کتاب کا نام لکھ دے تشیع جعفری, اس سے نہیں بن جاتی. امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات تفصیل کے ساتھ جز جز موجود ہیں کتابوں کے اندر.
حدیث کی کتابوں کے اندر کتب اربعہ میں سب سے زیادہ احادیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہیں، اور یہ کتب سب کے پاس موجود ہیں اس وقت، ہر ایک کے پاس، ہر لائبریری میں موجود ہے، شیعہ سنی دونوں کی دسترس میں ہیں۔ ان کو سامنے رکھیں، پھر اس کے بعد مدعیان تشیع کی باتوں کو پرکھتے جائیں ایک ایک کر کے۔ سب سے پہلے ان کے اعتقادات کو مذہب جعفری پر پرکھیں، توحید ان کی توحید جعفری پر پرکھیں کہ ان کی توحید وہی ہے جو امام صادق علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ اصول کافی میں ہے، اور مرحوم شیخ صدوق نے ایک پوری کتاب توحید کے نام پر تدوین کی ہے، مفصل کتاب ہے۔ خوب یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی توحید ہے، اس کو دیکھو اور آج کے شیعہ کا نظریہ پرکھو۔ اگر امام صادق علیہ السلام سے مطابقت رکھتی ہے یہ توحید، یہ شیعہ ہے، اگر نہیں رکھتی یہ شیعہ نہیں ہے۔ یہ بنو امیہ کے کسی حکومت کی پیداوار ہے، یہ MI6 کی پیداوار ہے۔ MI6 بنو امیہ کی طرح کینہ توز، بنو امیہ کی طرح دشمن تشیع کے۔ کیوں ہوئے دشمن؟ جس طرح بنو امیہ کو علی سے کینہ تھا، رسول اللہ سے کینہ تھا، ان دو ہستیوں سے کیوں کینہ تھا؟ چونکہ بنو امیہ کی قریش کی سلطنت ان دو ہستیوں نے توڑ دی، رسول اللہ نے ختم کر دی، ان کا مسلک مذہب رسول اللہ نے باطل کر دیا، اور ان کی طاقت، عسکری طاقت علی نے تار و مار کر دی، تتر بتر کر دی، تہس نہس کر دی، کچل دی۔ جس طرح رسول اللہ نے ان کے بت مسمار کر دیے، علی نے ان کے سورما مسمار کر دیے، اور یہ دکھ ان کے دلوں میں تھا، ہر جگہ اظہار کرتے تھے۔ یزید اظہار کرتا تھا، اس کی اولاد اظہار کرتے تھے، مروان اظہار کرتا تھا اس کینے کا۔ MI6 کو کس چیز کا کینہ ہے؟ چونکہ MI6 کا بھی اقتدار تھا قریش کی طرح، برطانیہ راج کرتا تھا ساری اسلامی دنیا کے اوپر، وہ راج اس کا ختم ہوا، استعماری نظام اس کا ختم ہوا، اور استعماری نظام کے بعد استکباری روش سے مسلمانوں کے دولت ثروت ہر چیز کو قبضے میں لیا۔ MI6 کا اقتدار خاک میں ملایا خمینی نے، اس لیے کینہ ہے ان کے دلوں کے اندر کہ جس مکتب، جس نظریے، جس آئیڈیالوجی سے ان کا اقتدار ابہت خاک میں ملتی ہے، اسے ختم کرنا ہے۔ ان کو ختم کرنے کے لیے ایک ٹرمپ کا طریقہ ہے، ٹرمپ جہاز لے کر آؤ، ڈرانے کے لیے آؤ اور خود ڈر جاؤ پھر آگے۔ وہ ناکام طریقہ ہے ٹرمپ والا۔ MI6 کا کامیاب طریقہ ہے۔ MI6 ڈرون اور جہاز اور بمبار اور وہ نہیں بھیجا، بحری بیڑے نہیں بھیج رہا۔ MI6 کون بھیج رہا ہے؟ جعلی شیعہ بنا رہا ہے، جعلی شیعہ گروپ بنا رہا ہے، جعلی شیعہ لیڈر بنا رہا ہے، جعلی شیعہ سلسلے بنا رہا ہے، غلو شرک کی بنیاد پر۔ آج کے ہر دعوے دار کو پرکھو فقہ جعفری پر اور اعتقاد جعفری پر، اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے منسوبہ آپ تک پہنچی ہیں یہ حدیثیں، ان کو قرآن پہ پرکھو، میری باتیں قرآن پہ پرکھو، شیعوں کی باتیں امام صادق پہ پرکھو۔ اگر مطابقت ہے تو یہ جعفری ہیں، ورنہ نہیں ہے، جعلی ہیں، جعلی ہیں، اپنا نام جعفری رکھ دیا ہے۔ وہ کتنے ایسے جعفری ہیں آپ دیکھو نا، ایسے پتہ نہیں کس نسل کے تھے، کتنے سید بن گئے، جعلی سید۔ بعضوں کے کرتوت بتاتے ہیں کہ یہ سید نہیں ہے۔ وہ شیخ سعدی کی بیٹی کی طرح، بیٹے کی طرح، شیخ سعدی کا بیٹا مینگنیاں کھیلتا تھا بکریوں کی، اور چرواہے کی بیٹی شیر کہتی تھی۔ اس شیخ سعدی کو بہت تعجب ہوتا تھا کہ شاعر کا بیٹا مینگنیوں سے کھیلتا ہے، بکریوں کے فضلے سے، اور چرواہے کی بیٹی شیر کہتی ہے، ادب کی ماہر ہے۔ تو بیوی نے پردہ اٹھا دیا کہ یہ جعلی ہیں دونوں، وہ ان کی بیٹی نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا
نہیں ہیں. وہ جو شیر کہتی ہے وہ تیری بیٹی ہے، اور یہ جو مینگنیوں سے کھیلتا ہے یہ چرواہے کا بیٹا ہے. آخر امام صادق کا پیروکار کس طرح مینگنیوں سے کھیل سکتا ہے؟ وہ کس طرح سے سوٹے لگا سکتا ہے؟ وہ کس طرح سے بھنگ پی سکتا ہے؟ وہ کس طرح سے نشہ کر سکتا ہے؟ قریب بھی جا سکتا ہے ان چیزوں کے؟ جعفری جعلی ہے، نام جعفری رکھ لیا اس نے. وہ یہ جعلی تشخیص دو نا. کیا آج وقت نہیں آیا کہ ان جعلی سلسلوں کو بے نقاب کیا جائے اور جعفریت کے اوپر یہ پڑا ہوا غبار سارا ہٹایا جائے اور دنیا کو اصل جعفری خوبصورت چہرہ دین کا دکھایا جائے؟ کب تک یہ حالت طاری رہے گی؟ اسی طرح جو بھی جعفری کہتا ہے جعفری ہو جائے. وہ کہنے سے تو جعفری نہیں ہوتا. اس کا تفکر دیکھو، اس کا اعتقاد دیکھو، اس کا نظریہ دیکھو، اس کی سوچ دیکھو. عزیزان، جو چیزیں قطعاً امام جعفر صادق علیہ السلام کے دین میں نہیں ہیں اور آج آپ کو نظر آتی ہیں مختلف جعلی شیعہ شکلوں کے اندر، وہ یہ ہیں. میں چند خصوصیات ذکر کرتا ہوں، آپ یہ دیکھیں. اگر یہ نظر آتی ہیں کسی میں، یقین جان لو وہ شیعہ نہیں ہے، وہ جعلی ہے. وہ بنو امیہ کا بنایا ہوا شاخ ہے، بنو عباس کی بنائی ہوئی شیعہ شاخ ہے. وہ جعفر صادق کے پیروکار نہیں ہے. سب سے پہلی چیز جو تشیع کے اندر دیکھو کہ اگر شرک نظر آتا ہے آپ کو، ذرہ برابر شرک، ذرہ برابر، حتی شرک خفی، وہ شیعہ نہیں ہے. جس کی بات میں، جس کے عمل میں، جس کے نظریے میں، جس کی سوچ میں، چونکہ جعفری تشیع، جعفری تبیین توحید ہے، توحید محض و خالص. یہ بات ذمہ دارانہ عرض کر رہا ہوں، تقریری نکتہ نہیں ہے. اگر کوئی بھی مائل ہو، اول تو منابع سب کے اختیار میں ہے. توحید مرحوم شیخ صدوق کتاب ہے جعفر صادق علیہ السلام کی احادیث کی. اصول کافی میں کتاب التوحید ہے. ہر حدیث کی کتاب کے اندر پورا چیپٹر ہے، باب ہے، باب التوحید. وہ پڑھیں، کوئی بھی شخص پڑھے، سب کے پاس موجود ہیں. اگر رہنمائی چاہیے آپ کسی شیعہ عالم کے پاس چلے جائیں، اور کوئی اگر نہ ہوتا یار، آپ آ جائیں یہاں جامع عروۃ الوثقیٰ میں آ جائیں، آپ کو جعفر صادق علیہ السلام کے مذہب کی تعلیم دیں، توحید جعفری بتائیں کیا ہے. شرک ذرا برابر اگر کسی کے ہاں پایا جاتا ہے، ذرا برابر شرک، عملی شرک، قولی شرک، قلبی شرک، عبادی شرک، وہ جعفر صادق علیہ السلام سے تعلق نہیں رکھتا. غلو، امام صادق علیہ السلام کا بہت زیادہ وقت غالیوں کے خلاف مبارزے میں گزرا. جہاں غلو پایا جاتا ہے، غالی ہے، وہاں غلو کا معنی کر چکے ہیں، پہلے آپ کو بتا چکے ہیں. ائمہ ہدا کو بڑھا کر الوہیت کے درجے پہ لے جانا، صفات میں، ذات میں، اعمال میں. امام کو نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دے دینا، کسی بھی پہلو سے دے دینا، یہ غلو ہے. یہ شرک بھی ہے، غلو بھی ہے. یہ جعفری مذہب میں نہیں ہے. قرآن، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اقوال احادیث کی بنیاد قرآن ہے، قرآن پہ پیش کرو. جس تشیع کی شاخ میں قرآن نہیں ہے شامل، وہ جعلی تشیع ہے، وہ جعفری تشیع نہیں ہے. جعفری تشیع کا میزان قرآن ہے امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق. سنت رسول اللہ کی مخالفت، سنت رسول کو معلوم ہو، پہلے پڑھو سنت رسول ہے کیا چیز. سنت رسول زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہے، ہر شعبے میں سنت رسول اللہ موجود ہے. اگر سنت رسول پر پابند ہے تو جعفری ہے، اگر سنت رسول کا تارک ہے یہ جعلی ہے، یہ جعفری نہیں ہے. سنت رسول میزان ہے، سنت رسول پیمانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ، یہ جعفری مذہب کی بنیاد ہے. عقل کے خلاف
عمل، عقل کے خلاف عقیدہ، عقل کے خلاف رویہ، عقل کے خلاف حرکت، یہ جعلی ہونے کی علامت ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جنود عقل و جہل۔ مرحوم شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی کتاب، اپنی حدیث کی کتاب کا پہلا باب، پہلا چیپٹر کتاب العقل والجہل لکھا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی احادیث وہاں موجود ہیں۔ تشیع عقلانی ہے، عقلانی، عقلی بنیادوں پر قائم ہے تشیع۔ جہاں پر عقلی بنیادیں نہ ہوں، معقول بات نہ ہو، نامعقول سوچ ہو، نامعقول عمل ہو، وہ جعلی تشیع ہے، وہ جعفری نہیں ہے۔ جعفری تشیع کی بنیاد عقل کے اوپر ہے۔ فرقہ وارانہ انداز، یہ جعفری انداز نہیں ہے۔ فرقوں کی جنگ، امام صادق علیہ السلام فرقوں کی جنگ کا حصہ نہیں بنے۔ بنو امیہ نے چھیڑی تھی فرقوں کی جنگ، ورنہ کیوں آتے امام صادق علیہ السلام کے پاس سارے فرقے آ کے کیوں پڑھتے؟ اگر امام کی سوچ فرقہ وارانہ ہوتی تو امام کے پاس دوسرے فرقوں کے لوگ کیوں آتے؟ شاگرد آ کر کیوں پڑھتے؟ کوئی پڑھتا ہے فرقہ وارانہ سوچ والے کے پاس؟ تکفیری کے پاس کوئی جاتا ہے؟ مثلا وہ شیعہ جو نعوذ باللہ دیگر مسلمانوں کو تکفیر کرتا ہو، اس شیعہ کے پاس کوئی مسلمان آئے گا کہ آپ مجھے دین سکھائیں؟ دین سیکھنے اسی کے پاس آتے تھے جن کے پاس گنجائش تھی۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس تھی گنجائش تو آتے تھے، اور امام نے یہ گنجائش چھوڑی ہوئی تھی اس لیے کہ امام انہیں گلے لگاتے، اپنے شاگردوں کو حکم دیتے، ان کے ساتھ کوئی تبعیض نہیں ہوتی، کوئی ایسا برتاؤ نہیں ہوتا تھا جس سے ان کو تأثر ملے کہ ہمیں علیحدہ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ارکان دین کا انکار، اب جہاں پر بھی ارکان دین کا انکار ہے، یہ جعلی تشیع ہے، یہ جعفری نہیں ہے۔ نماز رکن دین ہے امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق۔ آخری وصیت امام صادق علیہ السلام کی اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے اہل خاندان کو بلا کر، اور اس کے بعد امام اس دنیا سے روح پرواز کر گئی، آخری جملہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ جو امام نے ادا فرمایا وہ یہ تھا، جعفری مذہب یہ ہے، فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا، ہماری جو نماز کو سبق سمجھتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے، خفیف سمجھتا ہے، ہماری شفاعت اس کو حاصل نہیں ہوگی، وہ جعفری نہیں ہے۔ اب آج تشیع دیکھو، نماز کی بے حرمتی، نماز کی توہین، نماز کو برا بلا سٹیج پہ کہنا، نعوذ باللہ، یہ کیسا تشیع ہے؟ نماز کی بے حرمتی اتنے گندے غلیظ الفاظ کے ساتھ کی جائے، نمازی کی اور نماز کی، ارکان دین کا مذاق، روزے کا مذاق، حج کا مذاق، یہ تشیع نہیں ہے، یہ جعلی ہے، یہ جعفری نہیں ہے۔ مسجد کو قتل گاہ کہنا، مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کا گھر ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مساجد میں دین جا کر قائم کرو، مساجد میں جماعت قائم کرو، مساجد قائم کرو۔ جعفری مذہب کی بنیاد قرآن پر ہے، قرآن کا فرمان ہے کہ مساجد قائم کرو تقوی کی بنیاد پر، اور مساجد سے لوگوں کو دور کرنا، قتل گاہ کہنا، یہ جعلی تشیع ہے۔ اس کا جعفری تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیزان، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک تحریک تھی، تحریک جعفری، اصل میں جو فقہ جعفری یا مسلک جعفری یا مذہب جعفری قرار پایا ہے، وہ تو وہی دین رسول اللہ ہے، دین قرآن ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین ہے، جس کی بقا کے لیے، جس کے احیاء کے لیے، جس کی تبیین کے لیے، اور جس سے بدعت و ضلالت و گمراہی کا غبار ہٹانے کے لیے، اور جس کی شفافیت کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے تحریک شروع کی، تحریک جعفری۔ تحریک جعفری یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی چلائی ہوئی تحریک، حکومتی دین کے مقابلے میں اور جعلی اور انحرافی دین کے مقابلے میں،
متصوفہ کے مقابلے میں، غلوف کے مقابلے میں، بنو امیہ کے ترویج کردہ دین کے مقابلے میں، اور ان کی طرف سے جو یلغار تھی دین کی، اس دین کے مقابلے کے لیے امام صادق علیہ السلام نے جو تحریک شروع کی وہ تحریک جعفری ہے۔ اور آج وہ کام جو عصر امام صادق میں بنو امیہ کر رہے تھے، آج اس وقت ایک حکومت تھی بنو امیہ کی اور ایک گمراہ مرکز تھا، اور آج آپ دنیا میں دیکھیں 50 ملک یہ کام کر رہے ہیں، 50 حکومتیں یہ کام کر رہی ہیں، اور ان کے پیچھے کفار، مشرکین، MI6، CIA، سیونسٹ ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ آج تشیع کو بچانے کے لیے زیادہ طاقتور تحریک کی ضرورت ہے، تحریک جعفری کی ضرورت ہے۔ جعفری تشیع کو زندہ کریں، قیام کریں، ساری ملت کا قیام کرنا ہے۔ علماء مدرسوں میں بیٹھ کے، گھروں پہ بیٹھ کے، ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے تبصرے کرنے سے تشیع احیاء نہیں ہوتا۔ یہ خونخوار امام صادق علیہ السلام نے بنو امیہ جیسے خونخواروں سے تشیع کو بچایا، بنو عباس جیسے درندوں سے تشیع کو بچایا، ابو مسلم خراسانی جیسے مکاروں سے بچایا، ابو سلمہ جیسے دھوکے بازوں سے تشیع کو نجات دی۔ آج تو ان سے زیادہ خونخوار اور درندے موجود ہیں یہاں۔ بنو امیہ کا تجربہ MI6 جتنا نہیں تھا۔ اس کے لیے سب کے قیام کی ضرورت ہے۔ جعفری قیام کریں، تبیین کریں، دین کو وضاحت کریں، ساری دنیا کو بتائیں۔ یہ فریضہ ہے سب کا، ورنہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ ساری کوشش رائے گاں چلی جائے گی۔ یہ زمانہ بہت درندہ زمانہ ہے، خونخوار زمانہ ہے۔ اس میں انہیں پتہ ہے، انہوں نے ڈرون بھیج کے، جہاز بھیج کے دیکھ لیا کہ تشیع اس طرح سے ختم نہیں ہوتا، کربلا مچا کے دیکھ لیا ختم نہیں ہوتا، لیکن شرک و غلوف ان کے اندر ہو، جعلی سلسلے ان کے اندر پیدا کیے جائیں، پھر یہ ختم ہو جائیں گے، کمزور ہوں گے۔ اور یہ ڈرون سے زیادہ خطرناک ہے۔ امام یازدہوں میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی وہ معروف روایت جو بارہا پڑھی ہے آپ کی خدمت میں، جس میں امام نے فرمایا کہ یزید کے لشکر سے زیادہ خونخوار لشکر، زیادہ درندہ لشکر ہمارے کمزور شیعوں کے لیے یہ اہل منبر ہیں، یہ خطیب ہیں، یہ ذاکرین ہیں، جو ہمارے شیعوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ یہ لشکر یزید سے زیادہ درندہ ہیں۔ اس لشکر سے بچانا امام صادق کا کام ہے۔ یہ قیام یزید کے لشکر کے مقابلے میں حسین ابن علی نے قیام کیا، اور یزید کے لشکر سے زیادہ درندہ لشکر کے مقابلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے قیام کیا، ورنہ یہ کب کا تشیع کو ختم کر کے بیٹھے ہوتے۔ لیکن آج الحمدللہ یہ شجرہ طیبہ قائم ہے اور باقی ہے۔ یہ